جب کسی شخص کے نظریے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر عمل بھی قائم نہیں رہتے اور معاشرے بھی قائم نہیں رہتے۔ امت مسلمہ کے نظریات میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں ماضی میں، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے بعد یہاں جس طرح فرقہ بندی کی بنیاد رکھی گئی اور امت مسلمہ کو تقسیم کیا گیا، اور لارنس آف عربیہ کی خلیج اور دیگر ممالک میں آمد کے بعد جس طرح کے فتنہ بپا کر دیا گیا، آج امت گروہ در گروہ اور فرقہ در فرقہ، تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے، اور ہر شخص اسلام نہیں بلکہ اپنے فرقے کا جھنڈا اٹھا کر کے دنیا کے اوپر پنپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک عام آدمی تو پریشان ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں۔ ایک آدمی کو کئی آدمی کھینچ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں سچا، کوئی کہہ رہا ہے میں سچا، اور ہر شخص دلائل دے رہا ہے، اور وہ شخص ایک عجیب مخمصے میں مبتلا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ کہ سواری جب کسی جگہ پہ جانے کے لیے قدم رکھتی ہے تو کوئی اس کا سامان چھین کے لے جاتا ہے، کوئی کنڈکٹر اس کا بچہ چھین کے لے جاتا ہے، اور کوئی اس کو بازو سے پکڑ کے کسی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے، اور بعض کا سواری پریشان ہوتی ہے اور وہ غصے میں آ کہتی ہے میں نے کہیں نہیں جانا۔ تو عجیب وہ مخمصے میں مبتلا ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ کس کے ساتھ جاؤں۔ آج کل فرقہ بازوں نے بھی یوں سلسلہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے جھوٹے ہیں۔ گو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جی سارے ہی سچے ہیں، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بات معقول نہیں ہے کہ سب سچے ہوں، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ سب جھوٹے ہوں۔ ہم نے خیر کو اور حق کو تلاش کرنا ہے، اور ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اچھائی اور خیر اور بھلائی کہاں ہے، اور ڈھونڈنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو دیکھیں اور حضور کے زمانے کو دیکھیں۔ میرا ایک درویش سا دوست ہے، اس کو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا مذہب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا وہی مذہب ہے جو میرے والدین کا مذہب تھا۔ تو اس نے مزید سوال کیا کہ آپ کے والدین کا مذہب کیا ہے، کہا وہی جو ان کے ابا و اجداد کا تھا۔ تو اس نے پھر تیسرا سوال کیا کہ اس کے ابا و اجداد کا مذہب کیا تھا، کہا وہی جو مدینے سے معین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے تھے۔ یہ فرقے، یہ گروہ بعد میں بنے، جو مسلک، جو مذہب بزرگان دین لے کر آئے ہیں، جو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری لے کر کے آئے ہیں، جو حضرت عطائے رسول معین الاسلام حضرت معین الدین چشتی اجمیری دین لے کر کے آئے ہیں، وہ یہ موجودہ فرقوں والا دین نہیں تھا۔ ہم اس دین کو تلاش کریں کہ وہ دین کیا ہے، اور اس دین کی پیروی کریں، وہ سچا دین ہے اور وہ خالص دین ہے۔ یہ باقی فرقہ بندیاں، یہ گروہ، یہ بعد میں بنے ہیں۔ اس لیے اپنے بزرگوں کے دین کو نہ چھوڑیں۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جوتے پرانے ہو جائیں تو بدل لو، لباس پرانا ہو جائے تو بدل لو، پگڑی پرانی ہو جائے تو بدل لو، لیکن عقیدہ پرانا ہی ٹھیک ہے، وہ نہ بدلنا۔ اس لیے جو بزرگ ہیں ان کے عقیدے کو اپنا کر کے رکھیں، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ یہ جتنے بھی اختلافات ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑی خوبصورت بات کی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت امور میں اختلاف پایا جاتا ہے، کم از کم میرے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ یعنی پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ حضور قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ تو کہتے ہیں امت میں بڑے اختلافات ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ اختلاف نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس عنوان سے بھی جو اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد پیدا ہوا ہے، ان کے زمانے تک یہ اختلاف بھی موجود نہیں تھا۔ اس لیے بعد میں اختلافات پیدا ہوئے اور امت کو جو ہے وہ گروہ در گروہ تقسیم کر دیا گیا۔ علامہ نبہانی نے لکھا ہے، اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء هو ابن تیمیہ، پہلا شخص جس نے توسل، استغاثے اور ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا۔ اس سے قبل امت میں اس عنوان کے ساتھ کوئی اختلاف موجود نہیں تھا، سارے جھولیاں پھیلا پھیلا کے استغاثہ کیا کرتے تھے۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں،
سمجھ نہیں آتی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو کہا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ یا محمد ہو. اس دن اہل ایمان کی پہچان یا محمد کہنا تھا. اس لیے ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو دیکھیں اور نئے نئے ادیان اور نئے نئے رنگ نہ اپنائیں کہ بعد میں آج اگر ہمیں یہ تبدیلی کرنی پڑ گئی ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ نماز کے اندر ربنا اغفر لی والے والدیہ نہیں پڑھتے کہ ہمارے والدین کے عقائد ٹھیک نہیں تھے ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. تو اگر کل اسلام کا کوئی اور نیا ایڈیشن آ جاتا ہے تو پھر تمہاری اولادوں کو جو ہے کوئی اور تبدیلی لانا پڑے گی اور ان کے نزدیک تم بھی کافر ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ کا خوف کرو اور جو بزرگوں کے عقائد چلے آ رہے ہیں ان کے اندر تبدیلی نہ کرو. کچھ لوگوں نے امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے امت کو فرقہ فرقہ کر دیا. پہلے فرقہ فرقہ کیا, پھر ان کو جو ہے وہ تشدد پہ ابھارا, پھر ان کے ہاتھوں کے اندر اسلحہ دیا, اور آج یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے. امت مستفیہ آپس میں دست و گریبان ہے. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی, بھول گئے ہم درس اخوبت آقا ہم سے بھول ہوئی. بن گئے سیمو زر کے بندے تن کے ستھرے من کے گندے, لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. اب بھی حضور کی دہلیز پہ آ جائیں اور عرض کریں کہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں, کھول دے اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی. تو عقیدے کی بنیاد اپنے بزرگوں کے عقائد کو رکھیں, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ورنہ کیل اقوال دلائل مناظرے اس سے جو ہے وہ نتائج نہیں ملیں گے. جو بزرگوں کے عقائد تھے آباء و اجداد کے عقائد تھے وہی عقائد رکھیں, اور وہی سچے عقائد تھے اور وہی ستھرے عقائد.